جہاں تک حجاب کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حجاب قرآن کریم کا حکم ہے۔ حجاب احادیث کا حکم ہے۔ ازواج مطہرات حجاب کیا کرتی تھیں، صحابیات حجاب کیا کرتی تھیں۔ تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں، تمام محدثین یہی کہتے ہیں، تمام مفسرین یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں، امام مالک یہی کہتے ہیں، امام شافعی یہی کہتے ہیں، امام احمد یہی کہتے ہیں۔ بالاتفاق حجاب فرض ہے، اور اس کی فرضیت کسی عالم کی طرف سے یا کسی زمانے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حجاب کا حکم جب سے دنیا قائم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حجاب کا حکم رہا ہے، اور باحیا عورتیں ہر زمانے میں حجاب کرتی رہی ہیں۔ بے حیا بے شرم عورتوں کی بات دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کو اپنایا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، کسی نے زبردستی اسلام حق میں نہیں تھوپا ہے۔ اور جب ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کو اپنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے۔ نہ صرف ماننا بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے، اس کی مرضی، جاؤ تم کو جو کرنا ہو کرو، ننگے پھرو، تم سے کیا لینا دینا۔ لیکن ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور پھر فرق ہے، سمجھو، ایک عورت ہے حجاب کو فرض مانتی ہے، ضروری مانتی ہے، لیکن کسی وجہ سے حجاب نہیں کر پاتی ہے، دل میں شرمندہ ہے، نادم ہے، اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اے اللہ حجاب کو میں مانتی ہوں، قرآن کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کے رسول کا حکم ہے، لیکن کسی وجہ سے میں اس پر عمل نہیں کر پاتی ہوں، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک یہ ہے، ایک وہ مسلمان عورت ہے جو حجاب کرتی بھی نہیں ہے، حجاب کو مانتی بھی نہیں ہے، کہتی ہے حجاب بیکار چیز ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، حجاب کوئی لازم اور فرض نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں ایک مسلمان ہے، دوسرا اسلام سے خارج ہے۔ جو عورت کہتی ہے، مانتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں تسلیم ہے، حجاب ہے، لیکن نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہماری غلطی کو معاف کر اور حجاب کی توفیق عطا فرما، اسلام میں باقی ہے۔ اور جو یہ کہے کہ یہ بیکار کی چیز ہے، نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم ہے، یہ بالکل بیکار گھڑی ہوئی چیز ہے، مولویوں نے تھوپا ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام میں باقی رہنے کا سوال نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے بھی اپنایا ہے کہ حجاب کا مسئلہ کرناٹک سے نکل کر پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں اس پر بحث ہے، اور پوری دنیا میں اس پر باتیں ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ حجاب باحیا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جو بے حیا ہیں وہ تو بالکل ننگے ہیں، کپڑے بھی ان کے جسم پہ نہیں ہیں، ان کی دلیل ہم کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے حکمت پر مبنی ہے، اور ظاہر سے بات ہے حجاب کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، عزت و آبرو کی اس کے اندر حفاظت ہے۔ اور آپ حضرات جو آج اخبارات دیکھتے ہوں گے، نیوز دیکھتے ہوں گے، اس میں ماڈرن مفتی ایسے لوگ حجاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو قرآن نہیں آتا ہے، دین ان کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس طرح حجاب پر باتیں کر رہے ہیں گویا کہ دنیا کے بڑے مفتی ہیں اور قرآن کو بہت جاننے والے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں یہ کیرلا کا گورنر نام کا مسلمان ہے، اس کا تعارف صرف یہ ہے
کہ اسلام کی ہر بات پر اس کو اعتراض ہے، نام کا مسلمان ہے اور اس کو جگہ بھی ملی ہے اسی لیے کہ اسلام کے خلاف بھونکتے رہو تم کو ہم یہ عہدہ اور منصب سے نوازیں گے، اور جن لوگوں کو بھی اس میں جگہ ملی ہے، اس پارٹی میں جگہ ملی ہے، انہی لوگوں کو ملی ہے جو بھونکنے کے عادی ہیں، اور اسلام پر جو جتنا بڑا اعتراض کرنے والا ہوگا اتنے ہی اس کی نوازشیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو آ کر کے ٹی وی پر اخبارات میں کہہ رہے ہیں حجاب کا حکم اسلام کا حکم نہیں ہے، حجاب کا حکم قرآن کا حکم نہیں ہے۔ جاہلو، تمہیں قرآن کا کیا پتہ؟ تم نے تو اسلام کی دشمنی کا ٹھیکہ لیا ہے، اور آج پردے کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے لازم ہے، ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ حجاب کی بات اگر کرنا ہو تو عورتوں میں نہیں مردوں میں کرنا چاہیے۔ حجاب کی تقریر کہاں کرنی چاہیے؟ مردوں میں حجاب کی تقریر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے عورتوں کو حجاب میں رکھنے والے یہ مرد ہیں یا بے حجاب کرنے والے مرد ہیں، تو حجاب کی تقریر مردوں میں کرنا چاہیے۔ جن کے گھر کے ذمہ دار، جو شوہر چاہے کہ ہماری بیوی پردے میں ہو، بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے، جو یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیٹی بہو پردے میں ہو، وہ بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس مسکان نے جس طرح کے حالات میں اللہ کا نام کا نعرہ لگایا ہے اور اس نے انکار کر دیا ہمیں برقع نہیں اتارنا ہے، ظاہر اس کے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور آج بھی امیر شریعت نے بھی کہا کہ جب تک یہ کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے، یہ مسلمان لڑکیاں باضابطہ حجاب کے ساتھ کالج جائیں، اور اگر داخلہ نہ ملے بغیر احتجاج کے گھر واپس آ جائیں۔ دنیا تو دیکھے گی نا کہ حجاب کی وجہ سے ان کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے صرف حجاب کا نہیں ہے، مسلمان سے جو چیز جڑی ہے ہر چیز کو یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کہیں گے حجاب اتار دو، کل کہیں گے کپڑے اتار دو، پرسوں کہیں گے اذان چھوڑ دو۔ اذان پر بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ اذان بند کرو بھائی، پہلے تھا آواز کم کرو، اب یہ ہو گیا اذان ہی بند کر دو۔ ہر اس چیز سے ان کو پریشانی ہے جو مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کی شناخت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ کیا ان کے باپ میں بھی یہ دم نہیں ہے، کسی کے باپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اسلام کو مٹا سکے یا اسلام کے کسی حکم کو ختم کر سکے۔ اگر ہم نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، پتہ نہیں کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی آئے چھوڑو، ہمیں حجاب اختیار کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ فرض کرو آپ کے لیے اگر یہ اختیار دیا جائے، بھائی ایک طرف تعلیم ہے ایک طرف حجاب ہے، کیا کرو گے آپ؟ ایک طرف کہے کہ ایمان کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، دوسری طرف تعلیم کی بات ہے، آپ کیا کرو گے؟ کیا برقعے کو حجاب کو اتار کے چھوڑ دیں گے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ اور ظاہر سی بات سے ایسی تعلیم جہالت سے بڑھ کے ہے۔ ہمیں ایمان کو اپنانا ہے، ہمیں پردے کو اپنانا ہے، اور جو عورتیں جو لڑکیاں برقع اور حجاب استعمال کرنا چاہتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ اور ہم نہ کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی کرا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ حجاب کا حکم میں نے کہا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی بھی زمانے میں عورتوں اور مردوں کا بے حجابانہ اختلاط نہیں رہا ہے، کسی شریعت نے بھی اچھا نہیں سمجھا ہے۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا سورہ قصص کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، مدین پہنچے ہیں، وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور مدین میں ایک جگہ بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، قریب میں دیکھا ہے کنواں ہے، عورتیں مردیں ہجوم کے ساتھ وہاں سے پانی نکال رہی، دو لڑکیاں ہیں جو سب سے الگ دور کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آپ دور کھڑی ہو؟
فرمایا کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، ہم اس اختلاط میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اور جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنے لیے پانی نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا، اور پھر آگے لمبا واقعہ ہے۔ جلدی پانی لے کر اور اپنے بکریوں کو، اپنے جانور کو جلدی پانی پلا کر جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچی ہیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بوڑھے تھے، اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹی آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو بتایا کہ ایک نوجوان، اس نے آج ہمارے لیے یہ کام کیا ہے، ورنہ ہم تو سب عورت مرد کے جانے کے بعد اخیر میں پانی نکالتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ، جا کر کے اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ، ہم اسے اجر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک لڑکی، قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا ہے، اور اللہ جب کسی بات کو قرآن میں بیان کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو لڑکیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں، تو حضرت شعیب نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ، تو ایک لڑکی بلانے کے لیے گئی ہے، کس طرح گئی ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا پر سوار ہو کر گئی ہے، حیا کے ساتھ، بالکل شرماتے ہوئے والد کا حکم ہے، اور جا کر کے پھر بلایا ہے۔ آگے بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حجاب کا حکم رہا ہے، اور میں نے کہا نا، حجاب ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو با حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے، جس کے اندر غیرت ہے۔ جو جتنا بے حیا ہے اتنے ہی ننگا پھر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی عورتوں کو ننگا نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بے شرم بے حیا نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور مقولہ ہے نا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے پھر جو چاہے وہ کرتا ہے۔ حیا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ آدمی بے حیا ہو گیا، بے حجابانہ مردوں سے مل رہا ہے، زنا کا دروازہ کھل رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اس زمانے کا واقعہ لکھا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال سمجھو پہلے کے زمانے کی بات لکھا ہے کہ ایک صاحب، انہوں نے اپنی خوبصورت بیوی، شادی ہوئی نئی نویلی خوبصورت بیوی ہے، اور خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اب برقع پہنانا انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، حجاب کرنا اچھا نہیں سمجھا، بنا سنوار کے دنیا کو دکھانا ہماری بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ وہ گئے شملہ کے پہاڑیوں میں گھومنے کے لیے گئے، خود انہوں نے سوٹ بوٹ پہن رکھا ہے، بیوی کو بھی بے حجاب بنا سنوار کے لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں شملہ کے پہاڑیوں میں اس زمانے میں انگریزوں کے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہاں کسی انگریز کے چوکیدار نے، بندوق بردار نے دیکھا یہ عورت بڑی خوبصورت بے حجاب، اس نے بندوق کے زد پر شوہر کے سامنے زناکاری کی، اور شوہر کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خود بے پردہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ اور آج تک کسی پردہ والی عورت کے ساتھ زنا کا معاملہ نہیں ہوا ہے، اگر ہوا ہے پہلے اس نے پردہ اتارا ہے، بعد میں زناکاری کا مسئلہ۔ اور یہ حجاب کا جو حکم نازل ہوا ہے سن 3 ہجری میں، بعض حضرات کہتے ہیں سن 5 ہجری میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جو نکاح فرمایا ہے سن 5 ہجری میں نکاح فرمایا ہے، اور انہی کے نکاح کے موقع پر اللہ نے پردے کی آیت کو نازل فرمایا ہے۔ یہ آیت بھی ہے اسی میں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر اپنے چادر کو لٹکا لیں، یعنی چہرے کو چھپا لیں۔ جسم تو چھپا ہوا ہے ہی، بہرحال چہرہ کھلا ہوا نہ رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں اس آیت کے شان نزول، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے یہ تھا کہ مدینے کے بستی میں راستے کے اس زمانے میں روشنی لائٹ کا، اسٹریٹ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو گھروں میں بیت الخلا نہیں تھا، عورتیں شام کو باہر جایا کرتی تھی قضائے حاجت کے لیے، تو جو بدماش فاسق و فاجر تھے وہ یہ کرتے راستے کے کنارے چھپ جاتے اور اندھیرے میں ان عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مرد بھی اور دوسرے اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، آپ اپنی بیویوں کے لیے پردے کا حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول کی وحی نہیں آئی، خاموش ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو آیت کریمہ دے کے بھیجا اور اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو مدینے میں راستے کے کنارے اندھیرے میں وہ لوگ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے، اور جو چادر اوڑھی ہوئی عورتیں تھیں، برقع کہہ لو نا، ان کو نہیں چھیڑتے تھے، جو بغیر چادر کے ہوتی تھیں ان کو چھیڑتے تھے وہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، وہ فاسق و فاجر کسی چادر والی عورت کو دیکھتے کہتے کسی شریف خاندان کی ہے، آزاد عورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں شرافت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ ان کے چہرے پر برقع اور حجاب ہوا کرتا تھا۔ بے حجابی یہ لونڈی ہے، یہ باندی ہے، یہ گھروں میں کام کرنے والی ہے، بے حجاب ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ آج معیار الٹ گیا ہے، آج بڑے لوگ، یہ اعلیٰ سوسائٹی، وہ کہتے ہیں حجاب یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، ان کے چہرے دنیا کو دکھانا ہے، حسن و جمال کو بتانا ہے، اپنے کپڑے کی نمائش کرنی ہے، دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں جن کے کپڑے اچھے نہیں، صاف نہیں، اس لیے چھپانے کے لیے برقع پہن لیا کرتے ہیں۔ ہمارے تو چہرے بھی بڑے کھلے ہوئے، ہمارے کپڑے بڑے شاندار ہیں، یہ ان کے سب کی نہیں، ان کی یہ دلیل ہے بہرحال۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، دنیا چاہے کچھ کہے، ڈاکٹر چاہے کچھ کہے، یہود و نصارہ چاہے کچھ کہے، ہمیں تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے اور خدا کی قسم رب کبریا کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے جس پہ رکنے والا ہے، بات آگے بڑھتی رہے گی، اور ہمارے جو شناخت ہے، ہمارے جو شاعر ہیں، ہماری جو مذہبی پہچان ہے، اس کو مٹایا جائے گا۔ ہر بات سے ان کو بیر ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا اللہ کو معلوم ہے۔ بابری مسجد کے لیے فیصلہ آیا، اور فیصلہ دینے والوں نے خود فیصلے میں لکھا کہ یہاں کبھی مندر تھی ہی نہیں، مندر توڑ کے بنایا ہی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ آیا، ساری دنیا جانتی ہے، اور فیصلے کے بعد خود اس جج نے جو بیان دیا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال فیصلہ کیا آئے گا اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال ہم دعا کریں گے کہ حجاب کا مسئلہ ہے، اور ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو ہم بے حجاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، اور ہم حجاب کریں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں حجاب کے معاملات میں عمل کرنا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ پردے کی بات کرنا، برقعے کی بات کرنا تو کہاں کرنا؟ بولو بھائی، مردوں میں کرو۔ یہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو یا تو برقع پہناتے ہیں یا پھر ان کا برقع اترواتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسی علماء کہتے ہیں اگر داڑھی کا بیان کرنا ہو عورتوں میں کرو، اس لیے کہ عورتیں ہیں جو داڑھی مڈواتی ہیں یا رکھواتی ہیں۔ بیوی اگر کہہ دے کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے تو ہمیں پسند ہے، محبت ہے، اگر نہیں تو پسند نہیں ہے، ہر نوجوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ عورتیں کہتی ہیں کہ داڑھی نہیں، اب بعض اوقات تو عین نکاح کے وقت شوہر کی داڑھی دیکھ کے نکاح سے انکار کرنے والی۔ تو بہرحال داڑھی کا بیان عورتوں میں اور برقعے کا بیان مردوں میں، لہذا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر بہرحال ہمیں اس کے لیے عزم کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے، عزم و ارادہ کرنا چاہیے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں،
مشکلات تو ہیں، اسلام پر چلنا آسان نہیں ہے، اور آج کے حالات میں مشکل تو ہے، لیکن مشکل حالات میں جو جتنا عمل کرے گا اللہ اتنا ہی اس کو اجر سے نوازنے والے ہیں۔ اس لیے طے کیجئے کہ ہمیں بہرحال حجاب کے ساتھ جینا ہے، حجاب کے ساتھ رہنا ہے، ایسے اسکولوں کا انتخاب کرنا ہے جہاں حجاب کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اپنی اسکول قائم کرنے کی آپ کوشش کریں، اپنی اسکول، اپنے کالج۔ اور یہ ایک طریقہ، عیسائی 2% ہیں، مسلمان ان کے بات مان لیں تو 14-15% ہیں، ہمارے حساب سے تو اور زیادہ ہیں۔ عیسائی 2% ہیں، لیکن ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ان کے کالج ہے، ان کے اسکول ہے، ان کے ادارے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، شادی محل بناتا ہے، مسلمان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بڑی عالیشان مسجدیں بناتا ہے، بہترین پیسے لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ دین صرف مسجد بنانے میں ہے۔ آج مسلمان کالج نہیں بناتا ہے، وہ کہتا ہے کالج بنانا یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام شادی محل بنانا ہے، کھاؤ پیو خوب عیش کرو۔ اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آج درگت حالت بن رہی ہے۔ ہمارے بھی اسکول ہوتے، 1 منٹ میں ٹھوکرے مار دیتے، تمہارے اسکول تمہارے کالج نہیں چاہیے، جو حجاب کے ساتھ داخلہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے حجاب اور ایسے کالج کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے کالج ہیں کہاں؟ گنے چنے چند کالج ہیں۔ لہذا آج مالداروں کو، آج مسلمانوں کو، آج مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، ایسے اداروں کو چاہیے کہ آج کے حالات میں اپنا نظام، اپنا کالج، اپنا اسکول، اور اس کے مطابق اگر آپ کریں گے تو اپنے بچوں کے دین و ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے، ورنہ شاید کل کا دین بڑا مشکل دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔